अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 46, जिसमें हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आगे क्या फरमाते हैं कि अहले किताब और क्या करते थे। उनकी ये भी आदत थी कि वो कहते थे वस्मा, जैसे हम किसी के साथ बैठे होते हैं तो कहते हैं ना सुनिए मेरी बात सुनिए, तो जैसे वो और अगर हम कहते सुनिए मेरी बात सुनिए और अगर हम कहते सुनो ऐसे कहते तो थोड़ी बदतमीज़ी हो जाती है ना, तो बिल्कुल वैसे कहते थे वस्मा, और सुनो तुम गैर मुस्मा, और वो दिल में कहते थे कि ना सुनाई दिए जाए, मीन्स कि बहरे हो जाओ। जैसे कहते हैं ना कि किसी को आवाज़ ना सुनाई दे, तो दिल में वो कहते थे इसको किसी की आवाज़ ना सुनाई दे, ये बहरा ही हो जाए, ऐसे उनके अल्फाज होते थे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला तो दिलों के हाल भी जानते हैं ना। अल्लाह जानता है कि वो क्या उस वक़्त कहते थे। अल्लाह ने उनके दिलों का निफाक खोल के सामने बयान कर दिया। मैं बार बार जब ऐसी आयत पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और ये आखिरी किताब है जो हम पढ़ रहे हैं। अगर इसके बाद कोई किताब आती तो हमारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या लिखते उसके अंदर कि हम शर्म से अपनी आंखें ही ना उठा सकते। और आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं व राइना, और वो कहते राइना कहते हैं जैसे रियायत कीजिए मेरी तरफ मुखातिब होने के लिए ना कि मुझे देखिए, ऐसे राइना कहते थे। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो था ना राइना, अपनी तरफ से वो कहते थे कि हम ये कह रहे हैं, लेकिन क्या कहते थे लयम बि अलसिनतिहिम, कि वो मोड़ते थे अपनी ज़ुबानों को, जैसे राइना ईना, जैसे ना जो थोड़ा सा उसको ऐसे करके, क्योंकि अगर राइना कहते थे तो उसका मतलब होता है चरवाहा, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक करते थे ना अपनी तरफ से, तो कहते थे कि नहीं हम तो, अगर कोई कुछ कहते थे ना सहाबा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो कहते थे नहीं नहीं हम ऐसे तो नहीं कहते, हम तो उनको राइना मतलब हम तो कहते हैं कि हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखें, हमने ये आपसे बात पूछनी है। और वो आपस में मजाक से कहते थे कि हम इसको चरवाहा कह रहे हैं। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पे बयान कर दी। एक दफ़ा इस पे हदीस एक आती है कि हज़रत आयशा बैठी हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो एक अहले किताब में से कोई एंटर हुआ, तो उन्होंने आके, या अहले किताब में से थे या फिर कुरैश में से थे, एंटर हुए, तो उन्होंने आके कहा अस्सलाम वालेकुम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वालेकुम। तो हज़रत आयशा पास बैठी हुई थी, उनको इतना गुस्सा आया ना, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है तुम पर लानत हो, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम कह दिया, उसी तरह से वापस जवाब दे दिया। अब हज़रत आयशा को गुस्सा जब आया तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे, तुमने कहा और तुम्हारे खुद ऐसे तुम्हारे साथ हो, या जो भी गुस्से से बात करते हैं। तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराने लगे। उन्होंने कहा कि आयशा तुमने ये नहीं देखा कि मैंने उसको क्या जवाब दिया था। इससे आप ये देखिए कि आज हमारे बच्चे सलाम कैसे करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है ना। हमने बच्चों को क्या, हम अपनी सलाम अब ज़रा नोट करना शुरू करें। जब हम किसी से बात करते हैं, ये सलाम का अस्सलाम वालेकुम, ऐसे नहीं हम कर रहे होते, बच्चे भी ऐसे ही बोल रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब ऐसी बात करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं मैं सबकी बात नहीं कर रही होती हूँ, मैं एक आम बात करती हूँ कि जैसे बच्चों को आदत होती है वो लाड से ज़रा बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो इसका मतलब होता है कि तुम पर लानत हो, अल्लाह अकबर। तो इस तरह ये खरक कराने की बात है। जब भी बच्चे सलाम करते हैं ना, तो उनको आप देखें कि वो कैसे बात करते हैं, तो उनको वो ठीक कराने की कोशिश करें, क्योंकि ये लफ्सी तहरीफ जो होती है ये पूरे मीनिंग्स बदल देती है ना चीज़ के, और ये कोई छोटी बात तो है नहीं है। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं वअतना, और वो ऐब लगाने के लिए फिर दीन में, कि वो दीन में ऐब लगाने के लिए मीन्स के दीन में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह अकबर, वो मजाक क्या उड़ाते थे कि देखो देखो इनके दीन में तो ये चीज़ें हैं, देखो ये ऐसे बात कर रहे हैं, देखो हमने तो इनको ये कहा, इनको पता ही नहीं चला कि हमने इनके बारे में क्या बात कर दी थी। तो मजाक उड़ाते थे दीन का। आज आप देखिए कि आज हम मुसलमानों में कैसे कैसे जोक्स हैं, क्या वो मजाक नहीं उड़ाते दीन का? कैसे कहते जन्नत का मजाक, दोज़ख का मजाक, इतनी बड़ी बात के रोंगटे खड़े हो जाते थे सहाबा जब जन्नत दोज़ख की बात होती थी। तो अब आज का मुसलमान देखें कि ऐसे ऐसे जोक बनाए हुए हैं कि नहीं नहीं जी दोज़ख में तो सारे ऐसे लोग होंगे जो फन लविंग होते हैं, हमने दोज़ख में ही ठीक है, हमने जन्नत में जाके क्या करना, वहाँ तो सारे मौलवी होंगे, उन्होंने वैसे ही हमें बोर कर देना, तो हम वहीं ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ना करे कि हम में से कोई ऐसा हो, लेकिन आपने ये ज़िंदगी में ऐसे जोक सुने होंगे।
تو دیکھیے وہی بات کہ وہ طعنن فی الدین، اور وہ دین میں عیب لگاتے تھے، دین میں مذاق اڑاتے تھے. وَلَوْ، اور اگر انہم، بے شک وہ، قولو، وہ کہتے، سمعنا، کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور سنیے، عزت کے ساتھ جیسے بولتے ہیں نا، اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور دیکھیے ہمیں، لَكَانَ، تو البتہ ہوتا، خَيْرٌ، بہتر، لَهُمْ، ان کے لیے، کہ یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہتر ہوتا کہ اگر وہ ایسے کہتے، وَأَقْوَمَ، اور وہ زیادہ درست بات ہوتی، وَلَكِن، لیکن، لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن کیا، اللہ نے لعنت کی. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کہ کسی پہ ایسا ہو. دیکھیں لعنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی انسان کسی پہ لعنت نہ کرے، کیونکہ اگر لعنت غلط ہوتی ہے، اس بندہ حقدار نہیں ہوتا، تو لعنت واپس اس بندے پہ پلٹ آتی ہے. لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لعنت کرے. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو بتائے؟ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. ہم تو اردو میں لعنت والا ڈیفرنٹ وے سے سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، اس سے بڑی سزا کسی کی کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان پہ لعنت کرتے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے. کن چیزوں کا انکار کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے نا. کہتے سمینا و عصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم سے عمل نہیں ہوتا. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر غور کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی، تو ہم تو کہیں انکار نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے جب کبھی وراثت کا قانون ہم نے پڑھا نا، تو وراثت کا قانون کون لوگ مان رہے ہیں؟ کتنے % لوگ مان رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیے کہ کون لوگ ہیں. وہ کیا ایسے نہیں کرتے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں ایسے نہیں ہوگا، یا ہم ایسے نہیں کرتے، ہمارے قبیلے میں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے شہر میں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے تو دادا دادی نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. اب دیکھیے پھر اس کے بعد پردے کا حکم ذرا دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پردے کا حکم جب دیا تھا، تو ہم کیسے، سورۃ نور میں کتنی کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب عورتوں کو، کہ جب وہ گھروں میں ہے، ایون پہلے پورے محرم اور غیر محرم لوگوں کی پورے رشتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لمبی لسٹ دی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا حکم دیا کہ چادریں اپنی اوڑھنیاں جو ہے اپنے سینوں پہ ڈال لو. ٹھیک ہے. اور اب آج کل آپ دیکھیے اوڑھنیاں کدھر گئی ہیں ہم لوگوں کی. پھر سورۃ احزاب میں دیکھیے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن. کیا چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں کون سا لفظ ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں آرام سے کہہ دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے. اب خود کھول کے دیکھیں قرآن کہ اس میں جو نساء المومنین کون ہیں؟ مومن عورتیں ہیں نا. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بیویوں کا ذکر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بیٹیوں کا ذکر کر دیا نا. اس میں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ بعض ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بنات کا لفظ ہے، بنات بیٹیاں ہوتا ہے، تو یہی دلیل کتنی بڑی یہاں پہ آ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نساء المؤمنین کا لفظ استعمال کیا، تمام مومن کی عورتیں، مومن عورتیں. یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم مومن عورتیں نہیں ہیں، تو یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے. اور پھر کون سی ایسی آیت ہے کہ جو اس زمانے میں تھی اور آج کے زمانے پہ وہ کینسل ہو گئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کچھ بھی. ہم کتنی آسانی سے کفر کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ آیت ہم تو سمینا، سنا ہم نے، پر عصینا، ہم سے نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے نا. پھر ہم نے سود کی آیات پڑھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نہیں کر سکتے ایسے. سمینا و عصینا ہوا نا. پھر دیکھیے شراب کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 درجوں پہ، ابھی تک ہم نے 2 حکم پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں تیسرا حکم بھی آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ہم نے کہا ہاں ہم نے پڑھ لیا، ہم نے دیکھ لیا، یہ سارا کچھ ہے، لیکن آج کل تو ایسا ممکن نہیں نہ ہو سکتا، کیونکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں. بھئی میری تو بیٹی ہے نا، میں کیا کروں، وہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے، تو اس لیے وہ پارٹی ہے، اگر شادی پہ تو شراب سرو کرنا پڑے گی. کبھی ہم نے سنا تھا؟
ہماری زندگیوں میں آپ دیکھیں جب ہم ابھی بڑے ہو رہے تھے اس وقت ایسی بات بھی سننے کو نہیں ملتی تھی. شراب کا لفظ بھی ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی گالی کسی کو دے دیا. اچھے شریف گھروں میں یہ لفظ بھی نہیں بولے جاتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ وہی لوگ، میں جیسے آپ کو پہلے بھی بات کری تھی، ایسا نہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، تہجد گزار ہیں، مسجدیں بنانے والے ہیں، ان کے گھروں کی شادیوں پہ شراب سرو ہوتی ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارا دین کدھر جا رہا ہے. بس اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین اس فتنے کے دور پہ ہمیں کسی طرح سے بچا لے ان چیزوں سے. ہم نے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی جو گواہی دینی ہے، ہم یہ کہہ سکیں یا رب العالمین میری وسعت اتنی تھی. آپ یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ جو ایک چڑیا تھی وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہی تھی، تو اس نے کیا جواب دیا تھا جب دوسری چڑیوں نے مذاق اڑایا تھا کہ تم پاگل ہو کہ تمہاری اتنی سی چونچ کے پانی سے کیا اتنا لاؤ آگ کا، کیا وہ بجھ جائے گا؟ تو اس نے مسکرا کے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پانی سے کیا ہوگا، میں اپنے رب کو جا کے یہ کہہ دوں گی کہ یا رب العالمین میری وسعت ہی اتنی تھی، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنا کام کر دیا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہنے والے بنیں، آمین ثم آمین، ہم یہ کہنے والے بنیں کہ یا رب العالمین ہماری وسعت ہی اتنی تھی، ہم نے جتنی کوشش کی ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے دوستوں کو کوشش کی بچانے کی، اپنی اولاد کو کوشش کی بچانے کی، کتنے کامیاب ہوئے کتنے نہیں ہوئے یا رب العالمین وہ آپ جانتے ہیں. آپ ہمارا اخلاص جانتے ہیں کہ ہم نے تو خالص ہو کے اپنے رب کی خاطر یہ سارا کچھ کیا تھا. یا رب العالمین آپ اس کو قبول کر لیں. بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، تو سب سے پہلا دکھ ہمیں اپنے بچوں کا ہوتا ہے. الحمدللہ بچے سب کے اچھے ہیں، اولاد، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. یہ تو کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ بہت بڑی. لیکن اگر دیکھیں ہم نے زندگیوں میں بڑے کامیاب، دنیا کے لحاظ سے ہم نے کامیاب ترین بچے بنا دیے. ہم نے ان کو ڈاکٹرز بھی بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ہم نے ان کو آئی ٹی میں ہر جگہ پہ ہم نے ان کو زبردست، ایک لڑکیوں کو آپ دیکھیں کیسی ہم نے ان کو ایجوکیشن دیا، الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم نے ان کو نمازی نہیں بنا سکے، ہم ان کو اللہ کے لیے خالص، ہم تو اس وقت خود خالص نہیں ہو رہے تھے نا، ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن پھر یہ اتنی خوبصورت آیت لگتی ہے قرآن میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے جمیعاً گناہ معاف کر دے گا. الحمدللہ بس جس وقت یہ احساس ہونا، میں اس لیے بار بار ایسی بات بھی کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمارے دل میں سے کو خالص کر دے. کیونکہ جب ہم توبہ کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے مغفرت، ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دینا، معاف کر. توبہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور مغفرت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ہم مغفرت مانگتے ہیں کہ جو ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دینا، معاف کر دینا. توبہ یہ ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گی، آئندہ آپ کے لیے خالص ہو جاؤں گی. پہلے نہیں پتا تھا، جب سے قرآن زندگی میں کھلا، یا رب العالمین اب میرے لیے آسانیاں کرنا. واللہ قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی آسانیاں کر دے گا کہ وہ چیزیں جس پہ دل مر جاتا تھا کہ یہ چاہیے ہی چاہیے، یہ چیز اگر نہیں ملے گی تو پتہ نہیں آج کا دن بھی میرا کیسے گزرے گا، تو آنسو بھی لٹک رہے ہوتے تھے آنکھ میں کہ یا رب العالمین کسی طرح سے مجھے یہ چیز مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کی محبت دلوں سے اٹھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی اس راستے پہ جب چلتے ہیں نا، اپنے آپ کو صرف ایک بات ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تتر بٹیر والی چیز پسند ہی نہ کرتے ہیں. ہم نے سورۃ بقرہ کے آخر، نہیں سورۃ پہلا سپارہ جب پڑھا تھا اس کے آخر میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر ڈال لو. اس سے بہتر کون سا رنگ ہے جس کو تم اپنانا چاہتے ہو؟ تم ایک دفعہ اپنے رب کے لیے خالص ہو جاؤ. تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیسے کیسے انجام، کیسی کیسی نعمتیں عطا کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو کیسی کیسی خوشی اور چین نصیب کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اب جب بھی ایسی بات آتی ہے پھر بات کہیں اور سے کوئی اور چلی جاتی ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ अल्लाह सुब्हानहू ताला हम पे अपनी रहमतें करे, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिन लोगों पे लानत की है अल्लाह हमें उन लोगों में ना रखे। रब्बना ला तजअल मिनहुम फला युमिनूना, और नहीं वो ईमान लाते इल्ला मगर कलीला, मगर थोड़े ही लोग हैं जो ईमान लाते हैं। अब कुरान पाक में हर जगह पे आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं अफला तदब्बरून अफला तशक्करून, कि वो शुक्र नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला जहाँ पे भी मोमिन लोगों की बात करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि थोड़े ही हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इन थोड़ों लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आगे क्या फरमाते हैं।